اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے نیکسٹ بک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، پیراڈائز لاسٹ بائی جان ملسن۔ تو پیراڈائز لاسٹ جو ہے، کافی سارے اسٹوڈنٹس نے مجھے یہ بھی کہا کہ پیراڈائز لاسٹ کو جو ہے آپ ڈسکس کر لیں، اور یہ اس کی بھی انگلش جو ہے ظاہر ہے پرانی انگلش ہے، تو بچوں کو اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، اور اس کو پڑھنے کا کچھ خاص سٹائل بھی ہے۔ اگر آپ کو سٹائل سمجھ آ جاتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائمز آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ دوسری چیز اس میں جو بہت امپورٹنٹ ہے، دیٹ از ہسٹری۔ ہسٹری اگر آپ کو پتہ ہے، پرٹیکولرلی کرسچینٹی کی ہسٹری، یا کیونکہ تین ریلیجنز جو مین ریلیجنز ہیں، جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام، تو ان کا تقریباً جو بیس ہے اور ٹریڈیشن جو اوریجن ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو اگر جو مسلمز ہیں تقریباً ان کو بھی یہ ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، اور کرسچنز جو ہیں ان کو بھی یہ تقریباً ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، اور جو جیوز ہیں ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہیں۔ باقی جو اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اس لیے ہو جاتا ہے کہ کافی سارے کیریکٹرز کے نام جس طرح اس میں جو بہت ساری فگرز ہیں، ریلیجس فگرز، ان کے نام جو ہیں، جس طرح پروفٹس کے نیمز ہیں، یا اور بھی جو، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مزید اس کو کنفیوزنگ بات کر دیتی ہے، یا مزید اس کو تھوڑا سا جسے آپ کہیں کہ کمپلیکیٹڈ بنا دیتا ہے یہ، تو وہ یہ چیز ہے کہ اس میں جو ہے گریک میتھولوجی کے بہت سارے ریفرنسز آپ کو ملتے ہیں، جو کہ اگر ایک بندے نے گریک میتھولوجی کو بہت ڈیٹیلڈ نہیں پڑھا ہوا ہے، یا رومن میتھولوجی کو بہت ڈیٹیل نہیں پڑھا ہوا ہے، کیونکہ گریک اور رومن کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ صرف نیمز کا فرق تھا زیادہ تر، مگر گاڈز اور گاڈسز وہی تھے، رولز تھوڑے سے ڈفرینٹ تھے۔ یہ میں پچھلے لیکچرز میں اپنے بتا چکا ہوں، ساتھ ساتھ کوئی اور آتا جائے گا تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ مگر یہاں پہ تھوڑا سا جس طرح شیکسپیئر کا میں آپ کو بتا چکا ہوں ان میکبیتھ، کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ رومن گاڈز اینڈ گاڈسز کے نام جو ہے وہ لیتا ہے، اور یہاں پہ بھی آپ کو رومن، کیونکہ جو یہ بھی میں آپ کو پہلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ جو اس پہ جو ہے اٹلی کی، روم کی حکومت رہی تھی، رومن امپائر کا حصہ رہا تھا انگلینڈ، تو اس کی وجہ سے جو ہے لیٹن لینگویج جو ہے آئی تھی، اور لیٹن ظاہر آبویسلی جو ساری مینوسکرپٹس اور جو ان کی جو اسٹڈیز تھیں اس کی وجہ سے لیٹن انفلوئنس بہت زیادہ رہا ہے یہاں پہ۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں، جس کو جو ہے پھر ہیلنزم، ہیبرزم کہا گیا۔ ہیبرزم ہیبرو سے، ہیبرو کلچر جو ہے وہ آبویسلی جس کو آپ کہتے ہیں عبرانی، ایک تو عربی کلچر ہو گیا، ایک عبرانی کلچر جو ہے اس کو انگلش میں ہیبرو، HEBREW، ہیبرو۔ دوسری طرف جو ہے کرسچینٹی ہے، اور کرسچینٹی کے ساتھ ساتھ پھر اسلام میں بھی تھوڑا سا فرق جو ہے ظاہر ہے یہاں پہ آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اسلامک کلچر کے پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کی گئی ہے، مگر مسلمانوں کو یہ اس لیے سمجھ آ جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا سارا کا سارا جو ہے پچھلا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہیں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے ہمیں ایزیلی سمجھ آ جاتی ہے۔ مزید اس میں ایک بہت امپورٹنٹ آپ کو بات کرتا چلوں کہ یہاں پہ امیجنیشن کی، جو ملٹن کی امیجنیشن کی بات کی جاتی ہے، کہ ملٹن کی امیجنیشن بہت اسٹرانگ تھی، اس نے جو ہیل کی جو ڈپکشن دی اور وہ سارا کچھ دیا، تو وہ کہاں سے اس کے مائنڈ میں آیا، تو اس کے سلسلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تھوڑا سا یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے اس کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، مگر ایک چیز جو ہے یہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ملٹن نے دو بکس تھیں جو کہ بائبل کا حصہ تھیں 20th سینچری سے پہلے، 20th سینچری میں انہیں بائبل سے نکال دیا گیا، اور بائبل میں آپ کو بتا چکا ہوں اٹس اے کمبینیشن آف سیورل بکس، اٹس ناٹ، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ کمبینیشن آف سیورل بکس۔ تو جو چیپٹرز کی آپ کو ہیڈنگس نظر آتی ہیں، کہ جس میں چیپٹرز کی ہیڈنگز نہیں ہیں، وہ اصل میں ایک ایک بک ہے، وہ ایک جو ہیڈنگ ہے، تو اس میں سے دو بکس نکال دی گئی تھیں بائبل کی، جن کو کہا گیا تھا کہ یہ اوتھینٹک بکس نہیں ہیں، مگر وہ سالوونک ورژن میں اور ایتھیوپین ورژن میں ابھی تک موجود ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشنز آپ کو نیٹ سے مل سکتی ہیں اف یو وانٹ ٹو ریڈ دیٹ، اور وہ ہیں بک آف ایناک دا فرسٹ اینڈ بک آف ایناک دا سیکنڈ، مگر دو الگ الگ کتابیں ہیں۔ اور ایناک جو ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا انگلش نیم ہے ایناک، اور ان کا عبرانی نیم جو تھا وہ انوک تھا، اور ادریس جو ہے قرآن مجید میں ان کا نام ادریس علیہ السلام آیا ہے۔ تو ان کے بارے میں جو ہے قرآن مجید میں صرف اتنا ہے کہ یہ بہت جلیل القدر پیغمبر تھے، اور ہم نے ان کو بہت بلند مقام تک اٹھایا، اور وہاں پہ اب یہ اس کے بارے میں جو انہوں نے جو کلیم کیا بائبل کے اندر، وہ اس لیے کلیم کیا کہ بائبل کے اندر یہ اوتھینٹک کتابیں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے، یہ ایناک جو تھے علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے گریٹ گرینڈ فادر تھے، ان کے پردادا تھے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ان کی بک کیسے موجود رہ گئی، تو اس کے اوپر تھوڑا سا میں بھی ایک ایشو اٹھا ہوگا،
تو موسٹ پرابلی تو وہ اس لیے ان کو جو ہٹا دیا گیا. اس کے اندر بھی یہ ہے کہ بک کے اندر کہ وہ ساتویں آسمان تک گئے اور جنت و دوزخ کو اس طرح سے دیکھا. تو وہ دوزخ کا جو کانسیپٹ جو لیا گیا ہے ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ میں وہ وہاں سے لیا گیا ہے. یہ جب میں ملٹن کو پڑھ رہا تھا ڈیٹیل پڑھ رہا تھا تو مجھے اس وقت جو ہے وہ ریفرنسز کے اندر یہ چیز ملی تھی, اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو اب یہاں پہ پیراڈائز لاسٹ جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں جتنا میں ایکسپلین کر سکتا ہوں ود ان لمیٹڈ ٹائم تو آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ. پیراڈائز لاسٹ بک 1. تو ہم بک 1 کی ٹرانسلیشن کریں گے کہ بعد میں کبھی کوئی کہے گا کہ بک 2 کا یا باقی آگے بھی کر دیں تو آئی ڈو اٹ سم ٹائم, بٹ جو انکلوڈیڈ ہے سلیبس میں وہ بک 1 ہے. تو بک 1 کو جو ہے مینلی بک 1 انکلوڈیڈ ہے سلیبس میں, تو ہم اس کو ڈیٹیلڈ اس کی ٹیکسٹ کو ہم پڑھیں گے. بگننگ جو ہے اس کی وہ اسٹارٹ ہوتی ہے فرام بگننگ جو ہے جو آف دا ٹیکسٹ. It's the beginning of the poem, beginning of the text, but it is not the beginning actually. یہ جس طرح سے ڈرامہ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے ڈراماز میں, اگر آپ وہ لیکچر سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بگننگ ہو چکی ہوتی ہے کہیں, اور ڈائلاگس کے تھرو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بگننگ کیا تھی. ایپک پوئم ہے, ایپک از اے پوئم آف ایڈونچرز, جو کہ آف اے ہیرو, کسی کے جو کسی ہیرو کے ایڈونچرز کی ایک جو ہے پوئم ہے, لانگ نیریٹو پوئم. تو کسی بندے کے ہیرو کے ایڈونچرز کی پوئم ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ہیرو ہے اس کے, آپ کو بک 1 میں اکثر لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جو سیٹن ہے, سیٹن اس کی پروننسیشن سیٹن ہے, کیونکہ اگر آپ سیٹن کہیں گے ساٹن, تو ساٹن تو ایک کپڑے کو کہتے ہیں, تو اسی طرح سیٹن. اور یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ سیٹ, تھرڈ بیٹے کا نام جو ہے وہ بائبل کے اندر آتا ہے, تو میں نے پڑھا تھا بہت پہلے. تو اسی طرح سے جو ایجپشین میتھولوجی تھی وہاں پہ بھی جو تھا, تھرڈ جو ان کا بردر تھا جو اوسائرس, آئسس, اینڈ دا تھرڈ ون واز سیٹ, SETH, سیٹ. اور یہ سیٹ جو تھا یہ گاڈ آف ڈارکنیس تھا یا گاڈ آف جو ہے کیوس تھا ان ایجپشین میتھولوجی. تو کہیں نہ کہیں ناموں کی جو ہے ایک گاڈ آف کیوس اینڈ گاڈ آف کائنڈ آف جو ہے ڈارکنیس جو ہے ایول ہو گیا یا کچھ بھی ہے, بیکاز ڈارکنیس بین ایسوسیٹیڈ ود ایول اینڈ ہیل ایز ویل, یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ بھی. تو سیٹن جو ہے شیطان, اس کو آپ عربی میں کہتے ہیں شیطان, اور اس کا نام جو ہے ابلیس کہا گیا بعد میں جب یہ واز کرسڈ, تو اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا. تو یہ مختلف جو ہے میں پہلے بھی اس کے اوپر ڈسکس کر چکا ہوں ان ڈاکٹر فاؤسٹس, آپ وہاں سے جا کے بھی تھوڑا سا پڑھ سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. پیراڈائز لاسٹ. Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woe, with loss of Eden, till one greater man restore us and regain the blissful seat. Sing, heavenly muse, that on the secret top of Oreb or Sinai didst inspire the shepherd who first taught the chosen seed in the beginning how the heavens and earth rose out of chaos, or if Zion's hill delight thee more, and Siloah's brook that flowed fast by the oracle of God, I thence invoke thy aid to my adventurous song that with no middle flight intends to soar above the Aeonian mount, while it pursues things unattempted yet in prose or rhyme. اب یہاں پہ سٹارٹ وہ بہت ڈائریکٹ سٹارٹ لیتا ہے کہ ایک آدم کی جو ہے مین کون ہے, مرد جو بھی تھا پہلا, کون, حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام دا فرسٹ مین آن ارتھ, اور ان کی جو وائف ہے ایو, یا اس کو ہوا ان کہا جاتا ہے ان عربک یا اردو, تو ہوا سلام علیہ. تو یہ دو جو ہے میاں بیوی. تو کہتے ہیں کہ مینس فرسٹ ڈسوبیڈینس ان دا فروٹ آف دیٹ فوربڈن ٹری. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ڈس اوبیڈینس کے بعد انہوں نے کاما لگا دیا ہے اور ڈس اوبیڈینس کو ایکسپلین کیا ہے فروٹ آف دیٹ فوربڈن ٹری کے نام سے, یعنی کہ ڈس اوبیڈینس کا فردر ایکسپلینیشن ہے آف مینز فرسٹ ڈسوبیڈینس, کہ حضرت آدم کی پہلی جو تھی یا آدمی کی پہلا ایکٹ آف ڈس اوبیڈینس اینڈ دا فروٹ آف دیٹ فوربڈن ٹری, اور اس درخت کا پھل جو کہ فوربڈن تھا, جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا, گاڈ نے منع کر دیا تھا کہ آپ نے اس کو نہیں کھانا. اب یہاں پہ بہت سارے جو ہے لوگوں کی آراء ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک دیٹ واز دا فرسٹ کائنڈ آف ایکٹ بٹوین مین اینڈ وائف, مین اینڈ ہز وائف.
تو ایک یہ اس کا پاسبلٹی جو ہے نکالتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ایپل ٹری کا ذکر نہیں ہے, فوربڈن ٹری. اس کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا. تو اب درخت کون سا تھا یہ مینشنڈ نہیں ہے, یہاں پہ بھی مینشنڈ نہیں ہے. بہرحال اس کو کہا جاتا ہے کہ ان ایڈمز فال وی سنڈ آل, کہ حضرت آدم نے جو ہے وہ ان کی غلطی کی سزا ہم سب کو ملی, یعنی کہ ہم سب کو گناہ کی سزا مل رہی ہے, یعنی کہ ہم نے تمام نے گناہ کر دیا, کھایا پھل انہوں نے اور گناہ ہم نے کر دیا. ایک یہ انگریزوں نے ایک کوٹیشن بنائی ہوئی ہے, محاورہ کہتے ہیں یہاں بنایا ہوا ہے کہ اسی طرح سے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایڈم ایٹ دی ایپل اینڈ آر ٹیتھ اسٹل ایک, کہ سیب انہوں نے کھایا اور دانتوں میں ہمارے درد ہوتا ہے, ہمارے دانت ابھی تک دکھتے ہیں, درد کرتے ہیں, اور یہ ایڈمز ایپل کہلاتا ہے. آپ اس کو بھی غور کریں, ایڈمز ایپل. تو یہ مختلف جو ہے لوگوں نے پھر ظاہر ہے اس کو وہ کیا, مختلف ظاہر ہے پھر اس پہ جو ہے مختلف باتیں بھی بن جاتی ہیں. Forbidden tree whose mortal taste brought death into the world, جس کا mortal deadly taste جو تھا وہ دنیا میں death لے کر آیا, موت کو لے کر آیا. موت انٹروڈیوس کروائی, اس سے پہلے جو ہے وہ زندہ تھے, موت نہیں تھی, اس کے ساتھ ہی موت آئی. جبکہ قرآن مجید میں جو ہے وہاں شیطان انہیں جا کے کہتا ہے کہ یو ول بی لائک گاڈز ہم فیہا خالدون, تو ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ہم فیہا خالدون, اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے, یعنی لائک گاڈز, تم جو ہے ہمیشہ زندہ رہو گے, تم مرو گے نہیں کبھی. تو ایک یہ ان کو جو ہے کہہ کے ورگلا کے ان کو بہکا کے پھل کھلا دیا. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کی وجہ سے ہی ڈیتھ آئی. ظاہر درخت کا پھل کھایا, فوربڈن فروٹ کھایا, تو ہی ڈیتھ انٹروڈیوس کروائی گئی. اینڈ all our, اور ساتھ ہی ساتھ تمام ہمارے دکھ وہ بھی اسی وجہ سے آئے. with loss of Eden, جس کو جنات عدن باغ عدن, یہ قرآن مجید میں بھی عدن کا ورڈ ہے کیا گیا ہے, یہاں پہ ایڈن. تو ایڈن جو ہے with loss of Eden, کہ ایڈن کے لاس کے ساتھ, یعنی کہ باغ کے یا عدن کے جنت کے لاس کے ساتھ جو ہے تمام دکھ اور موت بھی انٹروڈیوس ہو گئی, موت بھی آ گئی. اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں, پیراڈائز, جو اس کا نام ہے پیراڈائز لاسٹ. اب پیراڈائز کا مطلب جو ہے اکثر لوگ جو ہے وہ جنت کہتے ہیں, پیراڈائز کا مطلب جنت کہتے ہیں, ہیون کا مطلب بھی جنت کہتے ہیں, ایڈن کا مطلب بھی گارڈن آف ایڈن یا گارڈنز آف ایڈن, یہ جنت کا کہا جاتا ہے. مگر ایک چیز جو آپ کے انفارمیشن میں شاید نہ ہو وہ یہ ہے کہ پیراڈائز کا مطلب عربی میں جو ہے وہ کیا ہے, فردوس, جو سب سے ہائیسٹ مقام ہے جنت کا, فردوس. تو پیراڈائز آپ دیکھ لیں کہ پی جو ہے وہ ف میں چینج ہو رہا ہے, پیراڈائز فردوس, پیراڈائز فردوس, تو یہ فردوس ہے. till one greater man restore us and regain the blissful seat, وہ کہتا ہے کہ تمام جو ہماری موت آئی, دکھ آئے, رنج آئے, سب کچھ, اور جنت ہم نے کھو دی. till one greater man, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہا ہے اب یہ, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام one greater man. اب یہاں پہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ نہیں کہا, کیونکہ کرسچینٹی میں ایک کانسیپٹ ہے جیزس کرائسٹ سن آف گاڈ مینز گاڈ ہمسیلف. یہ کرسچنز جو ہیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اس لیے وہ خدا ہیں. یہ کرسچنز کا, جب میں انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا تو جان جو ہے ہمارے سپروائزر ڈاکٹر جان, ہی ٹولڈ می کہ جیزس کرائسٹ واز سن آف گاڈ مینز گاڈ ہمسیلف. تو ٹرینٹی کا جو ان کا کانسیپٹ ہے اس میں یہ ہے کہ گاڈ ان دا فارم آف اسپرٹ یا ہولی گوسٹ, ہولی اسپرٹ کہتے ہیں وہ, جو دنیا میں موجود ہے, اس کے اسپرٹ کی شکل میں اس کی موجودگی. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے مانتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گاڈ ہے. اور تیسرا جو ہے جو گاڈ ہمسیلف ہے, ایک تو ہولی گوسٹ ہے, گاڈ ہولی از اسپرٹ, ہولی اسپرٹ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت مریم کو بعض جو ہے اس میں فرقوں میں پھر حضرت مریم سلام علیہا جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ تیسری جو ہے, پھر کہتے ہیں ٹرینٹی کا کانسیپٹ, تھری کا کانسیپٹ جو ہے وہاں سے لیا جاتا ہے. till one greater man restore us, حتیٰ کہ ایک گریٹر مین جو ہے ہمیں ریسٹور کروا دے گا اسی جگہ پہ جہاں سے ہم نکلے تھے. اور اس پہ جو ہے کرسچنس کا کانسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ دے بلیو ان دی تھیوری آف ریسریکشن, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام
لوگوں کے گناہ جو تھے کرسچنس کے گناہ اپنے سر پہ لے لیے، اینڈ بیکاز ہی واز، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، لہٰذا خدا کا بیٹا جو ہے خدا ہے اور وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ ان کا کانسیپٹ ہے کرسچنس کا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے تو گناہ کیے نہیں، تو انہوں نے لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ لے لیے، اینڈ ہی ڈائیڈ. اب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، کرسچنس کہتے ہیں کہ ہی ڈائیڈ. تو یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. قرآن مجید میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا، اور دونوں ہی سیکنڈ کمنگ پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہی ول کم بیک اگین ان دس ورلڈ. تو یہ بعد میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے اس دنیا میں، اور یہی چیز جو ہے سیکنڈ کمنگ پہ کرسچنس بھی بلیو کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے دوبارہ. ٹل ون گریٹ مین ریسٹور اس، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے گناہ جو ہے بخشے گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر پہ لے لیے تھے. یہ ان کا کانسیپٹ ہے. اینڈ ریگین دا بلسفل سیٹ، اور جب تک کہ وہ ہمیں ریسٹور نہ کر دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب یہاں پہ تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ اس وقت گرامیٹیکل سسٹم ایجاد نہیں ہوا تھا، اس وقت گرامر کا کوئی رول نہیں تھا، اسپیلنگس کے رولز نہیں تھے. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں چوسر وغیرہ میں، چوسر کی جو پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے لیکچرز میں بتا چکا ہوں. اب یہاں پہ اگر یہ کریکٹ انگلش ہوتی تو یہاں پہ آنا چاہیے تھا جو آج کل کی انگلش چل رہی ہے اس کے مطابق ٹل ون گریٹ مین ریسٹورز اس. یہاں پہ ریسٹورز آتا، ریسٹور نہ آتا. اینڈ ریگینز دا بلسفل سیٹ. تو یہاں پہ یہ ریگین اور ریگینز آتا اور ریسٹورز آتا کہ ریسٹورز اینڈ ریگینز دا بلسفل سیٹ، کہ وہ ہمیں دوبارہ سے اسی سیٹ پہ بحال کروا دیں اور ریگین کر رہے ہیں ہم وہی سیٹ جو ہم نے کھو دی تھی. اب یہاں پہ جو ٹریڈیشنل، یہ تو ایک سٹارٹنگ تھی جو کہ پہلے تمہید کہہ لیں آپ اس نے باندھی کہ یہ سارا آدم نے کیا، گناہ کیا اور سارا کچھ. اب آتا ہے سنگ ہیونلی میوز. اب یہ جو کانسیپٹ تھا میوزز کا، یہ 9 میوزز ور دیئر، جو کہ ایونین ماؤنٹ جو ہے، جو آگے اس کا ذکر آئے گا ایونین ماؤنٹ. یہاں پہ یہ ماؤنٹ ہیلیکون جو تھی، یہ یہاں پہ میوزز جو تھیں یہ رہتی تھی 9 میوزز، اور وہ پوئٹس کو انسپائر کرتی تھیں اکارڈنگ ٹو گریک ریلیجن. پوئٹس کو انسپائر کرتی تھیں ٹو رائٹ پوئٹری. ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس کہ یہ گریک میتھولوجی جو تھی اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود کرسچینٹی. تو یہ الگ سے ایک ریلیجن تھا جو کہ پیگن کہہ لیں آپ کے بہت سارے گاڈز اینڈ گاڈسز پہ یقین رکھتے تھے، اور پیگن ریلیجن تھا PAGAN پیگن. اور اس میں 9 جو تھیں گاڈسز تھیں، میوزز تھیں، جو کہ سنگ کرتی رہتی تھیں، گانے گاتی تھیں ماؤنٹین پہ بیٹھ کے، اور وہاں پہ جو ہے یہ پوئٹس جو تھے ان کو انسپائر کرتی تھی. پوئٹس ان سے مدد طلب کرتے تھے when they wanted to write poetry. تو یہاں پہ جو ہے وہ ان پوئٹس، ان میوزز سے تو مدد طلب نہیں کر رہا ہے، مگر وہ ٹریڈیشنل وے جو تھا ایپک کو لکھنے کا، ایپک پوئٹری کو لکھنے کا جو ٹریڈیشنل وے تھا اس کو فالو کرتے ہوئے ہی از آسکنگ فار the help of this particular muse which is heavenly muse. heavenly muse God، کیونکہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ H بھی کیپٹل ہے اور M بھی کیپٹل ہے. heavenly muse. اب وہ کہتا ہے sing heavenly muse. sing means کہ tell me، تم سانگ گاؤ، اور وہ سانگ انٹیوشن کے ذریعے. پوئٹری کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ الہام کے طور پہ آتی ہے، یہ انٹیوشن کے طور پہ آتی ہے، اور بندے کے مائنڈ میں جو آتی ہے وہ لکھ دیتا ہے اسے. That on the secret top of Oreb or Sinai didst inspire the shepherd. وہ کہتا ہے کہ sing heavenly muse جو کہ سیکرٹ ٹاپ آف Oreb اور Sinai کے اوپر تھی. سیکرٹ ٹاپ چھپی ہوئی سیکرٹ جو کہ پوشیدہ ہے عام لوگوں کی نگاہ سے. تو ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایگزیکٹ نہیں پتا کہ وہ کون سی پہاڑ کی چوٹی تھی. تو اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. Oreb اس کا نام جو ہے اصل میں ہے ہوریب، HOREB، ہوریب. اور سائنائے اس کو عربی میں کہتے ہیں سینا، طور سینا جس طرح نام ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی دفعہ جو ہے وہی ان کے اوپر آئی اور اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس ان کو دیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں پہ پہاڑ پہ، جب وہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور بائبل وغیرہ میں بھی کہ وہ پہاڑ پہ انہوں نے آگ دیکھی، تھوڑی سی چنگاری وغیرہ، انہوں نے کہا میں وہاں سے لے آتا ہوں اور میں آگ جلاتا ہوں. تو یہ آ رہے تھے اپنی وائف اور لوگوں کے ساتھ جو ہے واپس آ رہے تھے مدائن سے ٹورڈز ایجپٹ. تو رستے میں جو ہے پھر یہ ان کو اوپر چنگاری نظر آئی یا آگ نظر آئی پہاڑ کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو یہاں پہ ٹھہرو، ہمیں کچھ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے آگ وغیرہ مل جائے اور کچھ ہم یہاں پہ آ کے آگ جلا لیں، میں چنگاری وہاں سے لے کے آتا ہوں. بٹ وین ہی وینٹ دیئر، تو وہاں پہ جا کے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مقدس وادی ہے، یہاں پہ اپنے جوتے اتار دو.
اور میں خود ہوں یہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں قرآن مجید میں بھی ہے کہ لا الہ الا انا, کہ نہیں ہے کوئی گاڈ میرے سوا, انا میں, صرف میں ہوں, میرے علاوہ کوئی گاڈ نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ پہلی کمانڈمنٹ تھی, اور یہی کمانڈمنٹ جو ہے آپ کی 10 کمانڈمنٹس اگر آپ نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کریں تو وہاں پہ پہلی کمانڈمنٹ جو ہے وہ یہی کی یہی ہے, لا الہ الا اللہ. مسلمانوں کی ہے کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. اور یہی کمانڈمنٹ جو ہے آپ کو یہودیوں کی 10 کمانڈمنٹس میں پہلی کمانڈمنٹ ملے گی, دیٹ از thou shalt have no other gods before me, کہ تمہارے میرے آگے کوئی اور خدا نہیں ہوں گے. تو وہ ایک وحدانیت کا کانسیپٹ یا ایک سنگولیرٹی کا کانسیپٹ جو ہے وحدانیت کا, وہ وہاں پہ بھی موجود ہے, آپ جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اوریب اور سائنائے, اب یہ نام جو ہے اس کے بارے میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آپ کو ہیبرو لینگویج میں بھی ملتا ہے, مگر اس سے پہلے کے نام ہے ہوریب جو ہے, اس کے بارے میں اس کا مطلب ہے, اس کا ایک جو لٹرل میننگ تھا دیٹ واز گلوئنگ, ریڈینٹ, گلوئنگ, کوئی چمکدار چیز اور جو چمکتی ہوئی چیز. تو وہ کہتا ہے کہ اٹ بیکیم دا ریفرنس ٹو دا سن, یہ سورج کی طرف ریفرنس چلا گیا تھا اس کا, یعنی کہ یہ گریک لینگویج میں, گریک میں جو ہے یہ کانسیپٹ ایک موجود تھا. while Sinai may have derived from Sin, that is Sumerian deity for the moon. وہ کہتا ہے کہ سمیرین ڈیٹی تھی, یعنی کہ ایک جو ہے سین یا سن, اس کی پروننسیشن ہوگی موسٹ پروبیبلی. تو یہ جو ہے یہ مون اور سن کی جو ہے دا ماؤنٹین آف دا سن اینڈ مون, دا ماؤنٹین آف دا سن اینڈ مون یہ کنسیڈر کی جاتی تھی ان گریک. اب یہاں پہ آ جاتا ہے پھر ہیبرو بائبل. اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بائبل کے دو پارٹس ہیں, یہ پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں. ون از اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہودیوں کی کتابیں ہیں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں عیسائیوں کی کتابیں ہیں. دونوں کا کمبینیشن بائبل کہلاتا ہے, اور پرانا عہد نامہ, اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پرانا عہد نامہ کہا جاتا ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ کو نیا عہد نامہ کہا جاتا ہے, اور دونوں کا کمبینیشن بائبل بناتا ہے. اور یہ بات میں آپ کو یہاں پہ کریکٹ کرتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو ہے تورات ہے. تورات پہلی 5 بکس جو بائبل کے اندر پہلے 5 چیپٹرز ہیں, جو جینیسس پہلا ہے, پھر ایگزوڈس ہے, ڈیوٹرونومی ہے, لیویٹیکس ہے, اور اس طرح سے. تو وہ ان کے اندر جو ہے یہ بائبل کے اندر آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. پہلے 5 جو چیپٹرز جن کو آپ سمجھ رہے ہیں یا بکس ہیں وہ حضرت موسیٰ نے لکھی ہیں. اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کی کتابیں جو ہیں یا کتاب جو ہے وہ سیمز کے نام سے, PSALMS سیمز, اس کے نام سے بائبل کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتابیں ہیں وہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہیں, اور باقی بھی کتابیں اس طرح بائبل کے اندر آپ کو مل جائیں گی. اوریب اور سائنائے, تو ہیبرو بائبل کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ماؤنٹ جو ہے ہوریب اور سائنائے یعنی کہ طور سینا پہ وہاں پہ ان کو دی گئی تھی. اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تک ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ 2 الگ الگ پہاڑ تھے یا ایک ہی پہاڑ کی 2 سائڈز تھیں جہاں پہ سن فیس کرتا تھا, سن جہاں پہ نکلتا ہوگا میں بھی, یا اس کو جو ہے وہ ہوریب کہہ دیتے ہیں, ریڈینٹ. وہ تو اس طرح سے کانسیپٹ تھا یا کیا تھا, یا پھر کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ 2 چوٹیاں تھیں ایک پہاڑ کی, ایک ادھر ایک ادھر, یعنی کہ 2 چوٹیاں تھیں, ایک کا نام ہوریب تھا اور ایک کا سائنائے تھا, مگر اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ہمیں معلوم نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو کہا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور اس نے ادھر بھی بائبل وغیرہ میں بھی کہ یو کین ناٹ سی می, نہیں دیکھ سکتے ہو تو مجھے. تو اس میں شاید یہ بات ہوگی کہ ایٹامک میٹر جو ہے دیٹ از دا ڈارک میٹر, اور پیور لائٹ کے سامنے وہ غائب ہو جائے گا, اٹ ول سیز ٹو ایگزسٹ. تو اللہ تعالیٰ نے تجربہ یہ کرایا کہ پہاڑ پر تجلی ڈالی, جلا, تجلی کا ورڈ جو ہے وہ جلا سے نکلا ہے, جلا روشنی, روشنی پہاڑ پر اپنا عکس تھوڑا سا جھلک جو ہے یا کوئی بہت ہی معمولی سا اس پہ جو ہے کوئی پرتاؤ اپنی تجلیات کا ڈالا, اور وہ پہاڑ جو تھا اٹ سیزڈ ٹو ایگزسٹ, غائب ہو گیا, میں بھی غائب ہو گیا, یا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سرما بن گیا. اب سرما جو ہے دیٹ از اگین جلی ہوئی کوئی چیز جو ہے اس کو سرما کہہ دیا یا کیا. تو مختلف لوگوں نے پھر مختلف اس کی انٹرپریٹیشنس کی ہیں, بٹ آئی تھنک اٹ سیز ٹو ایگزسٹ, غائب ہو گیا ہوگا, کیونکہ پیور لائٹ جو ہے وہ تو ڈارکنیس اس کے سامنے بکھر جائے گی, غائب ہو جائے گی, ڈارکنیس رہے گی نہیں. تو ایٹامک میٹر از ڈارک میٹر, ان فیکٹ اٹ ڈز ناٹ کائنڈ آف پروڈیوس اینی کائنڈ آف لائٹ اٹ سیلف. اس طرح سے نہیں ہے جب تک کہ جس طرح سے, مگر یہ ہے کہ اس میں ایٹامک میٹر میں ظاہر ہے سن بھی آ جاتا ہے جس میں ہیلیم وغیرہ جو ہے پروڈیوس ہو رہی ہے, انرجی میں چینج ہو رہی ہے, ہائیڈروجن جو ہے ہیلیم میں چینج ہو رہی ہے. تو وہاں پہ ایٹامک میٹر لائٹ پروڈیوس کر رہا ہے, بٹ اس یونیورس میں جو لائٹ کا پرپورشن ہے دیٹ از 0.0005% ہے. یہ آپ جا کے نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں.
تو یا 0.005 ہے یا 0005 ہے پرسنٹ پوری کائنات میں جو لائٹ کا پروپورشن ہے ڈارک انرجی ڈارک میٹر اور ایٹامک میٹر جو ہے وہ تقریباً 4 اور 5% ہوگا، اور جو اس میں ڈارک میٹر ہے دیٹ از 74% سم تھنگ لائک دیٹ، اور ڈارک انرجی ہے تقریباً 26% ڈارک انرجی ہے، اور 70% تقریباً ڈارک انرجی ہے، اور ڈارک میٹر جو ہے دیٹ از 30% یا 26% ہے، اور 4% جو ہے تقریباً آپ کا دیٹ از ایٹامک میٹر. جتنے بھی گیلیکسیز ہیں، گیلیکسیز کی تعداد جو ہے دیٹ از 100 to 200 بلین یا 100 to 125 بلین گیلیکسیز جو ہے دریافت ہو چکی ہیں، اور ایک گیلیکسی میں تقریباً 100 to 200 بلین سٹارز ہیں. یہ آپ جا کے نیٹ پہ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں، فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو. تو Oreb or Sinai didst inspire the shepherd, that shepherd. وہ کہتا ہے کہ اب شیپرڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ شیپرڈ تھے، گدڑیا جو ہوتا ہے جو بکریاں چلاتا ہے، کیونکہ انہوں نے 10 سال جو ہے وہاں پہ حضرت شعیب کی جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی یہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے جو کہ نبی تھے یا نہیں تھے، جو ان کے فادر ان لا تھے. بٹ ہی واز اے ویری پائس پرسن، جو بھی تھے وہ بہت پائس آدمی تھے، اور ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تقریباً 10 سال ان کو سرو کیا، بکریاں چرائیں. اس سے پہلے تو ظاہر شہزادوں کی طرح انہوں نے زندگی گزاری تھی فرعون کے محل میں. فرعون نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا امن فتاح جو تھا، جو ریمسیز دا فرسٹ تھا. ریمسیز دا سیکنڈ جو ان کا بیٹا آیا تھا اس نے پھر ان کو یہاں سے نکال دیا، جس کو جو ہے میں نے اس پہ پوئم بھی پڑھی تھی اپنے دوسرے اس پہ اوزیمینڈیاس جو کہ شیلی کی پوئم ہے. تو اوزیمینڈیاس جو ہے ریمسیز دا سیکنڈ کا نام ہے. Who first taught the chosen seed. chosen seed چنا ہوا جو ہے بیج، یعنی کہ چنے ہوئے لوگ کون تھے؟ یہودی. اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری قوم تھی، یہ کانسیڈر کی جاتی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ریفرنس آتا ہے، اور ہر جگہ پہ ریفرنس آتا ہے کہ they were the chosen ones، کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا. تقریباً آپ دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبروں کی لائن جو ہے وہ ہیبروز کے اندر آئی. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو آپ دیکھتے ہیں تمام پیغمبر جو ہیں وہ انہی کی نسل سے آتے ہیں، یہودیوں میں آتے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام سام یافس، اور چوتھا کنعان یا یام، وہ ڈوب گیا تھا، باقی 3 رہ گئے. تو یہ سامی نسل سے تھے، سیمائٹس. تو یہ پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو ہے پھر یہ تقریباً کچھ عرصہ جو ہے وہ آپ کو ایسے لگتا ہے جو قرآن مجید میں جو ریفرنسز آتے ہیں وہاں سے ایسے لگتا ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام آئے، اور پھر ان کے بعد تو پھر یہ چین جو ہے چلتی رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جو کہ کئی سو سال تک تو مستقل نبی آتے رہے، جس میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے، حضرت جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا نام آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے، اور بائبل کے اندر جو ہے کچھ اور بھی نام آتے ہیں. حضرت حنانی علیہ السلام ہے، مگر ان کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہے قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام ہے، تو یہ جو ہے آپ کو ان میں نام نہیں ملتے سیمائٹس میں. تو اس طرح سے کافی سارے جو پیغمبر تھے وہ حضرت طالوت علیہ السلام جو تھے وہ بھی، تو کافی سارے پیغمبر جو تھے اس لسٹ میں پورے جو ہے وہ آئے. اور جو ہے اس میں پھر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام تو میں بتا چکا ہوں کہ یہ 2 تو پھر ان کے بعد جو یوشع ابن نون جو تھے، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، تو سارے پیغمبر ہی پیغمبر آتے رہے. First taught the chosen seed in the beginning how the heavens and earth rose out of chaos. کہ chosen seed کو انہوں نے بتایا، کس طرح سے بتایا. اب ہیونلی میوز کو کہہ رہا ہے کہ بتاؤ مجھے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے chosen seed کو بتایا کہ کس طرح سے دنیا، ہیونز آسمان جو تھی 7 آسمان، اور ارتھ زمین کس طرح سے کھیوس جب کوئی بھی چیز جو کنفیوژن میں ہو، کوئی بھی چیز بکھری ہوئی ہو اور بالکل کوئی ترتیب نہ ہو، بے ترتیبی سے دنیا اور آسمان کیسے وجود میں آئے، یہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا. تو اب مجھے بتاؤ. اور if Zion's hill delight thee more، سائن ہل وہی سینا ہوگی، تو سائن ہل موسٹ پرابلی وہ سینا ہی ہوگی، سائنا یا سائن. He'll delight thee more and Siloa's brook that flowed fast by the oracle of God. وہ کہتا ہے سلواز بروک. سلوا
कि नदी जो है इसके बारे में ट्रेडिशनल ये सिलवास पूल भी कहते थे, सिलवास ब्रुक भी कहते थे। ट्रेडिशनल मीनिंग जो है इसका है कि वॉशिंग, प्योरिफिकेशन और रीबर्थ। तो ये पानी जो है इसका हमेशा से इट हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन का सिंबल, रीबर्थ का सिंबल रहा है, वॉशिंग का सिंबल रहा है। तो ये आपके गुनाह जिस तरह धो दिए जाएं। तो सिलोआस ब्रुक दैट फ्लोड फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, इसकी मैंने पिक्चर ली हुई है, मेरे पास है मोबाइल में, तो आई विल अपलोड इट समवेयर इन ऑन माय फेसबुक, या मैं कहीं पे इसको अपलोड कर दूंगा पिक्चर को, और या इंस्टाग्राम पे या उस पर तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो सिलोआस जो पूल है या ब्रुक है, दैट फ्लोड फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड। अगर आपको वो पसंद है, वो कहता है अल्लाह ताला से कह रहा है या गॉड से कह रहा है, तो मुझे जो है बताओ। आई देंस इन्वोक thy aid to my adventurous song। वो कहता है कि मैं अपने एडवेंचरस सॉन्ग, यानी कि टेल ऑफ एडवेंचर्स होती थी, स्टोरी ऑफ एडवेंचर्स होती थी ऑफ द पीपल ऑफ वन पर्सन। तो कहता है कि मैं आपकी इन्वोक, आई रिक्वेस्ट फॉर योर एड, मैं आपकी मदद चाहता हूँ उसमें लिखने में। दैट विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंस टू सोर अबाउट द यूनियन माउंट। वो कहता है कि मैं ये आम कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं लिखना चाह रहा हूँ, मिडिल फ्लाइट नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये हाईली एलिवेटेड थीम हो, इसकी ऐसी थीम हो जो कि आगे वो बयान करेगा अभी। Above the Ionian Mount, while it pursues things unattempted yet in prose or rhyme। तो ऐसी चीज़ें जो कि प्रोज और राइम में, प्रोज में भी नहीं लिखी गई और राइम में भी, ये दो चीज़ें चल रही थी। तीसरा जो था वो ड्रामा चल रहा था। तो ये दो चीज़ें जो थी सीरियस सब्जेक्ट्स के लिए लिखी जाती थी। यूजुअली प्रोज में जो है वो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट चीज़ें डेवलप की जाती थी, डिस्कस की जाती थी। और राइम जो है पोएम्स, तो ना पोएम्स में ऐसी कोई चीज़ लिखी गई है अब तक, और ना ही प्रोज में लिखी गई है। वो कहता है कि मैं आई वॉन्ट यू टू टेल मी ऑल दिस, प्रोज और राइम। And chiefly thou, O Spirit, that dost prefer before all temples the upright heart and pure। वो कहता है कि chiefly you, O Spirit, O God। होली स्पिरिट का मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूँ कि होली स्पिरिट कहते हैं, तो गॉड से मुखातिब है। That dost prefer before all temples, वो कहता है कि तुम प्रेफर करते हो, that dost prefer before all temples the upright heart and pure। वो कहता है कि जो अपराइट हार्ट है, अच्छा हार्ट है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और अच्छा हार्ट है, पाक दिल, तुम उसे प्रेफर करते हो तमाम टेम्पल्स के ऊपर। तमाम जितने भी जो टेम्पल्स बनाए गए गॉड की वर्शिप के लिए, तो सबसे बेहतर टेम्पल जो है आपको, वो इंसान का दिल जो कि प्योर हो और अपराइट हो, क्लीन हो, पाक हो, वो दिल आपको पसंद है। इंस्ट्रक्ट मी फॉर thou knowest thou from the first wast present। वो कहते हैं इंस्ट्रक्ट, मुझे गाइड करो, इंस्ट्रक्ट करो, मुझे टीच करो, क्योंकि आप जानते हैं, गॉड से कह रहा है कि अल्लाह से, कि आप जानते हो कि आप हमेशा से मौजूद थे। दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वॉज प्रेजेंट, दाउ के साथ ये एस टी का इजाफा हो जाता है, तो वॉज वॉस्ट में चेंज हो गया, वॉज प्रेजेंट। एंड विद माइटी विंग्स आउटस्प्रेड dove like sat brooding on the vast abyss। वो कहते हैं कि अपने बहुत बड़े बड़े पर जो थे फैलाए हुए, you were sitting on chaos या abyss। abyss का मतलब होता है bottomless pit, या ऐसा गड्ढा जिसका कोई दूसरा एंड ही नहीं हो, यानी कि ऑन डार्कनेस और समवेयर कोई भी उसका कोई किनारा नहीं था। you were sitting there and madest it pregnant, और उसको आपने फिर प्रेग्नेंट का मतलब ये होगा कि काइंड ऑफ कि उसको आपने भर दिया, यानी कि उसके अंदर फिर आपने चीज़ें पैदा कर दी उस एबिस के अंदर, उस काइंड ऑफ जो बॉटमलेस पिट था उसके अंदर आपने फिर मुख्तलिफ चीज़ें पैदा कर दी। What in me is dark illumine, what is low raise and support। वो कहता है कि जो कुछ मेरे अंदर डार्क है, जो कि डार्कनेस है, उसको इल्यूमिन, रोशन कर दो। जो मेरे दिल के अंदर डार्कनेस है या कहीं भी डार्कनेस है, उसको इल्यूमिन कर दो मेरे अंदर, चाहे वो मेरे माइंड की डार्कनेस है, क्योंकि डार्कनेस का कॉन्सेप्ट जो है ये फ्रांसिस फैनॉन ने भी कहा है कि डार्कनेस नॉट ऑफ स्किन्स बट ऑफ माइंड्स। तो माइंड जो है अगर वो डार्क है तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, गॉड्स मैसेज आइदर।
تو وہ کہتا ہے کہ وہ میرے اس کو ایلیومن کر دو. واٹ از لو؟ ریز اینڈ سپورٹ. وہ کہتا ہے کہ جو میرے اندر کمتر چیز ہے اس کو آپ اوپر لے کے جائیں اور سپورٹ کریں. ریز اینڈ سپورٹ. that to the height of the great argument I may assert eternal providence. وہ کہتا ہے کہ اس گریٹ آرگیومنٹ کے لیے تاکہ میں جو ہے پھر یہ اسرٹ کر سکوں سے اٹ ود کنفرمیشن. اسرٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کنفرم کرنا, کنفرمیشن کے ساتھ کہنا. تو کہتے ہیں اٹرنل پروویڈنس کہ میں گاڈ کی ہمیشہ رہنے والے کی پروویڈنس کا مجھے ساتھ ہے, میں لوگوں کو کہہ سکوں کہ میں اس کی وجہ سے میں یہ لکھ پایا ہوں. اینڈ جسٹیفائی دا ویز آف گاڈ ٹو مین. اور گاڈ کے جو ویز ہیں, گاڈ کے جو رستے ہیں, ان کو جسٹیفائی کر سکوں لوگوں کے سامنے. Say first, for heaven hides nothing from thy view, nor the deep tract of hell. وہ کہتا ہے کہ say first, اب یہ جو بریکٹس میں آ رہا ہے یہ اس کی یہ مزید ایکسپلینیشن ہے کہ تم کہو پہلے, کیونکہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ نہ تو ہیون آپ کے ویو سے کوئی چیز ختم کر سکتی ہے, چھپا سکتی ہے, اور نہ ڈیپ ٹریکٹ آف ہیل یعنی کہ ہیل کی تہ تک بھی, اور ہیونز میں تمام جگہ پہ یو کین سی ایوری ویئر, جس کو آپ بصیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہی کین سی ایوری تھنگ. Say first, what cause moved our grandparents in the happy state? وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس جو تھے, یعنی کہ ہمارے جو ایڈم اینڈ ایو تھے, ان کو کس نے ہیپی اسٹیٹ میں موو کیا, کس نے جو ہے ان کو یہ بات اس بات پہ مجبور کیا. favored of heaven so highly کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی آپ کی فیور حاصل تھی اتنی زیادہ, تو کس چیز نے انہیں مجبور کیا to fall off from their creator and transgress his will for one restraint. وہ کہتا ہے کہ کس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اپنے گاڈ کی جو ٹرانسگریس کہ اس کی بیونڈ جانا, اس کی جو اس نے جو لمٹس دی ہوئی تھیں, گاڈ نے جو حد لگائی ہوئی تھی, اس حد سے پار کیوں گئے وہ فرام دیئر کریٹر. کس نے جو ہے ان کو اپنے کریٹر سے دور ہونے پہ مجبور کیا. فار ون ریسٹرینٹ, ایک ریسٹرینٹ تھی کہ اس کا پھل نہیں کھانا تھا درخت کا, باقی وہ سب کچھ کر سکتے تھے جو کرنا چاہتے پوری جنت میں, مگر انہوں نے اسی درخت کا پھل کیوں کھایا, انہوں نے وہ نافرمانی کیوں کی. لارڈس آف دا ورلڈ بسائڈس, اس کے علاوہ جو تھا وہ کہتا ہے وہ لارڈ تھے وہ ورلڈ کے, تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے یہ پھل کھایا. Who first seduced them to that foul revolt? وہ کہتا ہے کس نے ان کو اس فاؤل, اس بری ریوالٹ پہ, بغاوت پر مجبور کیا. ان کو کس نے سیڈیوس کیا. سیڈیوس کا مطلب ہے ورگلایا, کسی کو لالچ دے کے, کسی کو ورگلا کے اپنے طرف لے کے جانا. The infernal serpent, he it was, whose guile stirred up with envy and revenge, deceived the mother of mankind. وہ کہتا ہے کہ انفرنل سرپنٹ, انفرنل ہیلش, جو کہ ہیل کا سرپنٹ ہے, سانپ ہے. اب اس کے بارے میں یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے, یہ کرسچینٹی میں کانسیپٹ ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں جو ہے وہ جنت کے اندر گیا, اور وہاں جا کے اس نے پہلے ایو کو, یہ کرسچینٹی میں کانسیپٹ ہے کہ ایو کو بھٹکایا اور اسے کہا کہ تم جو ہے نا اس کا پھل کھاؤ, اور اس نے جا کے پھر ان دونوں نے پھل کھایا. اور ایو نے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے کہا حوا نے کہ آپ جا کے اس کا پھل کھاؤ, تو they did it. mother of mankind, تو deceived the mother of mankind, اس کو جا کے envy, اب وہ stirred up with envy and revenge. وہ stirred کس طرح سے, وہ envy, jealousy اور revenge, بدلہ لینے کی خواہش اور jealousy کے اندر آ کے اس نے یہ کام کیا. What time his pride had cast him out from heaven. اور کس وقت اس کی جو پرائڈ تھی, اس کا تکبر تھا, اس نے اس کو اس جنت سے نکلوا دیا. with all his host of rebel angels, by whose aid aspiring to set himself in glory above his peers. وہ کہتا ہے کہ what time his pride had cast him out from heaven, اور کس وقت اس کی پرائڈ نے, اس کے تکبر نے اسے جنت سے نکلوا دیا. with all his host of rebel angels, اور اس کے ساتھ جو اس کے تمام جو گروپ تھا
ریبل اینجلز جو ریبیلین کرنے والے اینجلز تھے ان کو جنت سے نکلوا دیا. ریبیلین بغاوت کرنے والے ریبل اینجلز جنہوں نے بغاوت کی اینجلز نے. اب یہاں پہ کانسیپٹ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرسچینٹی میں کانسیپٹ جو ہے اینجلز کا وہ یہ ہے کہ وہ فالن اینجلز وہ تھے جنہوں نے گاڈ کی ول ماننے سے انکار کر دیا. دیٹس وائی دے ور فالن اینجلز. اور اس میں بھی آتا ہے پیراڈائز لاسٹ میں آگے کہیں جا کے, کیونکہ وہ بہت عرصہ پھر آگ میں رہے, ہیل میں رہے, اس لیے ان کے انگریڈینٹس جو تھے لائٹ کی بجائے آگ میں چینج ہو گئے. تو کہیں نہ کہیں جنوں سے کانسیپٹ ان کا ڈیولپ ہو گیا, یا جنات. مگر قرآن مجید میں ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے انکار کیا. سورہ کہف میں آتا ہے کہ تو پہلے ہی وہ جو ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. یہ قرآن مجید کا کانسیپٹ ہے کہ وہ پہلے ہی جنات میں سے تھا, مگر یہ کہ اپنی عبادت سے, عبادت کا مطلب ظاہر ہے بندگی, غلامی اللہ تعالیٰ کی کرنے والا جو ہے وہ عبادت گزار ہے, وہ عابد ہے, وہ بندہ ہے, غلام ہے. تو یہ جو غلام کا عبد کا کانسیپٹ ہے, عبادت کا کانسیپٹ ہے, یہ جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں جو آپ ریلیجس جو ہے جو بھی پریکٹسز ہیں وہ کریں, اس میں تمام ڈوز اینڈ ڈونٹس آ جاتے ہیں. تو کس نے جو ہے وہ اس کو مجبور کیا, by whose aid, اور ان ریبل اینجلز کی ایڈ سے, aspiring to set himself in glory above his peers. تو وہ کہتا ہے کہ جو ان کی ایڈ سے کہ وہ اپنے آپ کو جو اس کے ایکول جو فرشتے تھے جن کے وہ ساتھ موجود ہوگا, جو بڑے مقرب فرشتے ہوں گے, تو ان سے وہ زیادہ اوپر اٹھنا چاہ رہا ہوگا. most probably he trusted to have equaled the most high. وہ کہتا ہے کہ اس نے پھر یہ سوچا, اس نے جو ہے یہ اس کا آئیڈیا تھا یا اس کو بلیف تھا اس بات پہ, اس کا بلیف یہ تھا کہ وہ موسٹ ہائی یعنی کہ گاڈ کے ایکول آ جائے گا, گاڈ کے ساتھ جو ہے مقابلے کے لیے تیار تھا. if he opposed, اگر وہ اپوز کرے گاڈ کو تو وہ گاڈ کا مقابلہ کر سکتا ہے, اس کے ایکول ہے وہ. and with ambitious aim against the throne and monarchy of God, raised impious war in heaven and battle proud with vain attempt. تو کہتا ہے کہ اس نے سوچا کہ وہ گاڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ کر کے اور وہ مقابلہ کر کے وہ جیت جائے گا. تو raised impious war in heaven against the throne تخت, اللہ کا تخت جس کو آپ عربی میں عرش کہتے ہیں. یہ عرش جو ہے تخت ہے, اس کا مطلب ساتواں آسمان نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتواں آسمان جو ہے اس کو عرش کہتے ہیں. عرش کا مطلب ہے تخت. impious war in heaven, throne and monarchy of God, God کی جو kingdom تھی اس کے اندر impious قسم کی اس نے raised impious war in heaven and battle proud, اور تکبر میں آ کے اس نے جو ہے جنگ جو شروع کر دی with vain attempt. vain بیکار attempt تھی اس کی, ظاہر ہے اس نے ہارنا ہی تھا. him the almighty power hurled headlong flaming from the ethereal sky. تو جو فلیمنگ جو اس کو پھر جو اللہ تعالیٰ نے, گاڈ نے اس کو ایتھریل سکائی سے, جو کہ ایتھر کا بنا ہوا ہے. یہ پرانے زمانے میں گریک کانسیپٹ یہ تھا کہ ایتھر جو ہے وہ بہت اونچی جگہ پہ جو ہے وہ جو آسمان میں جو ففتھ ایلیمنٹ کہہ لیں آپ, 4 ایلیمنٹس ہوتی ہیں کہ ون از فائر, دی ادر ون از ارتھ, ایئر اینڈ واٹر. یہ 4 ایلیمنٹس تھی, اور 5ویں ایلیمنٹ جو تھی دیٹ واز ایتھر. ایتھر جو تھی وہ ایسی پیوریفائڈ ایئر تھی جس میں گاڈز اکارڈنگ ٹو گریک میتھولوجی سانس لیتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایتھر جو ہے اس کا مطلب جو تھا کہ لائٹ, اس کا مطلب لائٹ بھی تھا کہ لائٹ یا نور جسے آپ کہہ دیتے ہیں. اب یہ نور جو ہے, اب یہ اس کے بارے میں کوئی ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ واٹ از نور, کیونکہ نور جو ہے قرآن مجید میں وہ کئی چیزوں کو کہا گیا ہے. یہ میں نے جو اس میں اعظم پہ لیکچرز دیے ہیں اس میں انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے. بہرحال نور جو ہے, فرشتے بھی نور سے بنے ہیں, اللہ تعالیٰ نور ہے, اللہ نور السماوات والارض. اسی طرح سے جتنے جو ہیں انسانی روحیں ہیں وہ نور سے بنی ہوئی ہیں, جو روح ربانی ہے. یہ میں اس پہ ڈفرینشیٹ کر چکا ہوں پہلے, اگر آپ کو نہیں ملتا ہے تو پھر مجھے بتا دیجیے کہ میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا. تو روح انسانی جو ہے اور روح ربانی اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اکارڈنگ ٹو میں جتنا میں نے اسٹڈی کیا اس کے مطابق. اور پھر جو ہے جو چاند ہے اسے بھی یہ کہا گیا کہ ہم نے سورج کو چراغ بنایا اور چاند کو نور بنایا, تو اس کو بھی کہا گیا. اسی طرح بائبل کو بھی ہدی و نور, اور انجیل کو بھی کہا گیا کہ ہدی و نور ہے, ہدایت ہے اور روشنی ہے اس میں. اور تورات کو بھی کہا گیا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کو بھی ہدی و نور. تو یہ نور تو ہے, سب کے لیے کہا گیا ہے. تو اب اس میں ایتھر کا کانسیپٹ ایک یہ تھا. اور گریک میتھولوجی میں جو تھا
ईथर जो था वो सन ऑफ एरबस था, एरबस डार्कनेस, और दूसरी निक्स जो थी गॉडेस ऑफ नाइट, डार्कनेस और नाइट का जो है बेटा था, दैट वाज ईथर। तो एंड हिज ब्रदर वाज हेमरा डे। तो ये जो है ईथर, लाइट और डे, ये जो है भाई थे दो। इथरियल स्काई with hideous ruin and combustion down to bottomless perdition। और वो कहता है कि बॉटमलेस पिट में उसे फेंक दिया, हिडियस रूइन, बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त दे के, तबाह करके, और जलते हुए जो उनको नीचे फेंक दिया गया। बॉटमलेस परडिशन, जो उनकी पनिशमेंट थी, उनकी जो प्लेस थी, हेल को के अंदर फेंक दिया गया। डैमनेशन के अंदर परडिशन, डैमनेशन कि उनको लानत ज़दा करार देकर, रजीम करार देकर, उनको जो है मरदूद करार देकर उनको फेंक दिया गया। देयर टू ड्वेल रहना, जहाँ पे वहाँ पे रहे वो होता है। देयर टू ड्वेल इन एडमेंटाइन चेन्स एंड पीनल फायर। तो कहता है कि वहाँ पे जो है वो जो आग की बनी हुई चेन्स हैं, और बहुत ही सख्त किस्म की चेन्स हैं जो टूट नहीं सकती हैं, उनके अंदर एंड पीनल फायर, चेन्स एंड पीनल फायर, और साथ ही साथ जो है वो इतनी हार्ड है कि वो बिल्कुल टूट नहीं सकती, सख्त, जिसमें डायमंड की तरह बनी हुई हो। और पनिशमेंट जो है दी गई पीनल फायर की पनिशमेंट के साथ जो है उनको वहाँ पे आग की जंजीरें कह लें आपको कि वो सख्त थी, और या फायर इटसेल्फ जो है फायर के अंदर फेंक दिया गया उनको, और वो वहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको फेंक दिया, गॉड ने। Who dares defy the omnipotent to arms? जिन्होंने जुर्रत की कि वो अल्लाह ताला का मुकाबला करने के लिए सामने आए, शैतान और उसके साथी। डेयर, डस्ट, कि वो अल्लाह ताला के मुकाबले पे आए। ओमनीपोटेंट, जो कि सब कुछ करने पे कादर हो। पोटेंट, कोई जो किसी चीज़ को कर सकता हो, कोई काम कर सकता हो, पोटेंट। और ओमनीपोटेंट, जो सब कुछ करने पर कादिर हो, जिससे आप कहते हैं कि वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, तमाम चीज़ें करने पर कादिर है। 9 times the space that measures day and night to mortal men. He with his horrid crew lay vanquished, rolling in the fiery gulf, confounded, though immortal, but his doom reversed him to more wrath, for now the thought, both of lost happiness and lasting pain, torments him. अब वो कहते हैं कि 9 times the space that measures day and night to mortal men। 9 दिन उस स्पेस के जो कि इंसान डे और नाइट को जो आप गिनते रहे, यानी कि 24 घंटे 9 दिन, 24 से आप 24 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, इतने दिन और इतनी जो है वो रातें, जो कि इंसान मॉर्टल मैन के लिए जो डे और नाइट का कॉन्सेप्ट है, उस मुताबिक 9 दिन और 9 रातें वो गिरता रहा, ही या गिरा उसमें। 9 times the space he with his horrid crew lay vanquished, तो बुझा हुआ उसके अंदर मौजूद रहा, यानी कि 9 दिन तक वो उसके अंदर जो था, इंसानों के 9 दिन और 9 रातें, वो बुझा हुआ, बिल्कुल डिम हो गई थी उसकी जो, या वैंक्विश्ड का मतलब जो है वो डिफीटेड की सेंस में भी आप ले सकते हैं, या बुझ जाना किसी उसका, या बिल्कुल जो है वो, क्योंकि उसकी जो लस्टर थी, उसकी जो चमक थी, वो गायब हो गई थी इतनी डार्कनेस में, इतनी हेल के अंदर गिर के, और जो उससे तबाह होने के बाद। तो कहता है कि वो अपने हॉरिड क्रू, हॉरिड का मतलब क्या है, अनप्लेजेंट, डिसएग्रीएबल, अपना जो क्रू था, उसके जो मेंबर्स थे, जो उसके साथी थे, उनके साथ वो वहाँ पे बुझा हुआ या डिफीटेड, बिल्कुल कंप्लीटली डिफीटेड जो था वहाँ पे पड़ा रहा। रोलिंग इन द फायरी गल्फ, तो वो इस तरह से रोल भी कर रहे थे, यानी कि जिस तरह से एक बंदा जो लुढ़कता है। फायरी गल्फ, एक समुंदर के अंदर जो कि, या एक ऐसा जो कि, गल्फ क्या होता है कि जिसके साइडों पे जो है और 3 तरफ जो है उसके खुश्की हो, और बीच में बहुत बड़ा जो है वो एक समुंदर हो, तो उसे वो गल्फ का नाम दिया जाता है। तो साइडों से कवर्ड हो वो लैंड से, लैंड मास से, तो वो फिर गल्फ ऑफ फायर। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये इमेजरी ली गई है फ्रॉम द बुक ऑफ इनॉक, जिसके बारे में मैं आपको बिगनिंग में बता चुका हूँ, फायरी गल्फ। तो वहाँ पे उसके बीच में जो है वो तैर रहे थे, और वो ज़ाहिर है पानी की तरह, जिस तरह एक बंदा जो है वो बेहोश होगा, तो वो हो सकता है कि वो कभी उसका मुंह ऊपर हो जाए, कभी नीचे हो जाए, तो इस तरह से वो उसके अंदर मौजूद थे। रोलिंग द फायरी गल्फ, कंफाउंडेड, कंफ्यूज्ड, यानी कि बिल्कुल ऑब्लिवियन स्टेट में थे, कि उनको कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। Though immortal,
वो कहता है कि वो कंफ्यूज थे, बिल्कुल उनको समझ सेंसलेस काइंड ऑफ थे, और चाहे वो इमॉर्टल थे, यानी कि मर तो नहीं सकते थे, शैतान मर नहीं सकता था, तो वो क्योंकि फरिश्ते थे तो मर नहीं सकते थे, तो वो इमॉर्टल थे, वहाँ पे पड़े रहे. बट हिज डूम रिजर्व्ड हिम टू मोर wrath. वो उसका जो डूम था, उसका जो समझ लें कि वो कहता है कि जो उसकी फेट थी, तकदीर थी, उसने उसे रिजर्व कर लिया मज़ीद रॉथ के, मज़ीद एंगर, जो कि शदीद गुस्सा होता है रॉथ, तो रॉथ के लिए उसे रिजर्व कर लिया था कि वो अब मज़ीद गुस्सा बर्दाश्त करेगा अल्लाह ताला का. फॉर नाउ द थॉट both of lost happiness and lasting pain torments him. अब वो कहता है कि अब दो चीज़ें उसे टॉर्मेंट करती हैं. एक तो ये कि जो उसने हैप्पीनेस में, जिसमें वो रह रहा था, हैप्पी राउंड्स ऑफ लाइट, जहाँ पे वो रह रहा था, जो कि रोशनियों की जो किंगडम्स थी, जहाँ पे वो रिहाइश रखी हुई थी उसने, एक तो उनका छिन जाना, दूसरा एवर लास्टिंग पेन, जो कि कभी ख़त्म ना होने वाला, हमेशा रहने वाला पेन जो था. तो दो उसको ख्यालात, एक तो ये कि वो जो खुशी थी वो छिन गई, पूरी लाइट की किंगडम छिन गई, और दूसरी तरफ जो है वो एवर लास्टिंग पेन जो है वो उसे मिल गया जहन्नम की सूरत में. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि लूसीफर वॉज द bearer of light, and he became the prince of darkness after he fell. Round he throws his baleful eyes. Baleful, threatening, menacing kind of, कि जो जिनको आप कहते हैं कि बहुत ही खौफनाक किस्म की आंखें जो है उसने इर्द गिर्द देखी, इधर उधर देखा उसने, जब उसे होश आया थोड़ा सा. That witnessed huge affliction and dismay. Affliction, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस और dismay, disappointment और suffering, affliction, suffering, dismay, disappointment. तो कहता है कि हर तरफ जो है उसकी आंखों ने तकलीफ, तबाही और मायूसी, डिस्ट्रेस, सब कुछ ये देखा. मिक्सड विद obdurate pride and steadfast hate. और वो कहता है कि उसके साथ ही जो है उसकी जो मिक्सड विद obdurate pride, obdurate का obstinate का ज़िद्दी, जो उसकी प्राइड थी. अब यहाँ पे उसने एक चीज़ जो थी, उसने घुटने नहीं टेके थे. जब उसे निकाला गया जन्नत से, तो उसने कहा जिसकी खातिर, कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला से कहा जिसकी खातिर तूने मुझे गुमराह किया है, यानी कि अल्लाह ताला को ब्लेम कर रहा है कि जिसकी खातिर तूने मुझे गुमराह किया है, अब मुझे मोहलत दे, मैं क़यामत तक मैं तेरे इन बंदों को भटकाऊँ, और तू में से बहुतों को शुक्रगुजार न पाएगा. तो उसने फिर जो है उसको इजाज़त मिल गई इस बात की. तो ये उसने जो है फिर प्राइड जो थी उसकी, तकब्बुर जो था उसके अंदर, तकब्बुर ही किया था ना उसने. अब यहाँ पे ये कुछ लोगों ने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की और कहा कि जी शैतान जो है बड़ा अच्छा था, शैतान ने जो है वो शैतान ही था जिसने वायदानियत का इकरार किया और फिर किसी गैर अल्लाह के सामने नहीं झुका, बाकी फरिश्ते झुके. इस तरह के भी लोगों ने जो है वो बातें की, मगर उसका जवाब जो है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ फरमा दिया कि इस पर बातिल नहीं टकरा सकता कुरान मजीद से. वो अल्लाह ताला जो है हक़ को बातिल के मुंह पे दे मारता है और उसका भेजा निकाल देता है बातिल का. तो यहाँ पे कुरान मजीद में साफ साफ इसकी जो है एक काइंड ऑफ डिनाइल है इस बात का, जो कि लोगों ने ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है आरा घड़ी हुई हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जाए. उसमें एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ साफ मेंशन किया, अल्लाह ताला को तो पता था, मगर इस चीज़ को लोगों को बताने के लिए कि इस पॉइंट पे भी लोग जा सकते हैं. ज़ाहिर है एम्बिग्विटी होगी, ज़ूमानी बात होगी, तो कोई हो सकता है कि कोई डिफरेंट मीनिंग ले ले. तो तुझे किस चीज़ ने रोका ऐसा सजदा करने से? तो उसने ये नहीं कहा कि मैंने तेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करना, मैंने वाहदानियत का इकरार किया और मैं अल्लाह के अलावा किसी गैर अल्लाह के आगे नहीं झुकूंगा. उसने ये बात नहीं की. उसने कहा खैर मिन्नी कि मैं बेहतर हूँ इससे, मैं नार से, आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इसलिए इसको सजदा नहीं कर रहा. तो ये उसका कॉन्सेप्ट था जहाँ पे तकब्बुर की बात आती थी. और उसने जो है वो इस वजह से सजदा नहीं किया कि वो अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करना चाहता था, इस वजह से नहीं किया, अल्लाह को हुक्म नहीं माना कि वो कहता कि मैं इससे बेहतर हूँ, मैं अपने से कमतर को सजदा क्यों करूँ. तो इस चीज़ को आपने ये जहन में रखना. obdurate pride and steadfast hate जो बहुत ही ज़्यादा जो है unwavering kind of, जो कि कभी शेक ना हो, जो हिले नहीं, ऐसी हेट जो कि हमेशा रहने वाली हेट है, वो उसकी आंखों में मौजूद थी. at once as far as angels can he views that dismal situation waste and wild. वो कहता है
एट वंस, एकदम से जो है, जितना एंजल्स दूर देख सकते हैं, जितना एंजल्स कैन सी, तो जितना दे कैन सी, ही व्यूज दैट डिस्मल ग्लूमी डार्क सिचुएशन उसने देखी, वेस्ट एंड वाइल्ड, हर जगह जो है बेयाबान है और बिल्कुल हर चीज़ वेस्ट लैंड है, कहीं पे कोई जो है ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे कोई खैर की उम्मीद हो जिससे। अ डंजन हॉरिबल, एक ऐसा जो पैलेसेस के अंदर जो है ऐसे जो कोठरियाँ बनाई जाती थी अंडरग्राउंड, जिनको डंजन्स कहा जाता था, कैदियों को वहाँ पे रखा जाता था, डंजन हॉरिबल, एक ऐसा जो पनिशमेंट का प्लेस ऑफ पनिशमेंट है जो बहुत हॉरिबल है, ऑन ऑल साइड्स राउंड। अब जहाँ पे वो देखता है तो जिस तरह से उसे हर तरफ जो है वो डार्कनेस दूर दूर नज़र आ रही है, तो वो एक राउंड काइंड ऑफ जो है उसे नज़र आ रहा है कि दूर दूर तक जहाँ तक वो देख रहा है उसकी निगाह जा रही है, वहाँ तक जो है वो फैला हुआ है, तो काइंड ऑफ आपको देखे तो वो राउंड ही नज़र आएगा आपको, क्योंकि उसका एंड उसे नज़र नहीं आ रहा है, जितनी उसकी आंखें देख सकती हैं तो राउंड काइंड ऑफ जो है वो नज़र आ रहा होगा उसे। As one great furnace flamed, yet from those flames no light but rather darkness visible. तो कहता है कि ऐसी फर्नेस थी जो फ्लेम कर रही थी, यानी कि जल रही थी और उसमें से कोई लाइट नहीं, सिर्फ डार्कनेस नज़र आ रही थी, उन फ्लेम्स के अंदर से लाइट नहीं निकल रही थी मगर डार्कनेस विजिबल थी, उनकी जो फायर थी वो डार्क थी। No light but rather darkness visible, served only to discover sights of woe, regions of sorrow, doleful shades. वो कहता है कि वहाँ पे जहाँ पे भी वो देखता था तो served only to discover sights of woe, गम का नज़ारा उसे हर जगह पे जहाँ पे भी वो देखता था तो उसकी जो रोशनी थी उसका सिर्फ काम इतना था कि हर तरफ उसे वो गम और सितम और तकलीफ़ नज़र आती थी। regions of sorrow, हर तरफ जो है दुख के जो है रीजन्स नज़र आते थे। doleful shades, doleful जो कि उदास, melancholy kind of, कि शेड्स नज़र आते थे जो कि बहुत ही तकलीफ़ में जो शेड्स। अब यह कॉन्सेप्ट जो था ये भी एक मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि शेड्स जो है इनको जो मरने के बाद जो लोगों की रूहें जो होती थी वो आइदर शेड्स में चेंज हो जाती थी या शेडोज़ या शेड्स, तो वो फिर अंडरवर्ल्ड में चली जाती थी। अब यहाँ पे किस तरह से कॉन्सेप्ट है कि डार्कनेस है, उनकी आउटवर्ड लस्टर जो थी, चमक जो थी वो बहुत ज़्यादा चमकदार थे, वो ख़त्म हो चुकी है, वो कंज्यूम हो चुकी है अल्लाह के रौत के जो है गुस्से के सामने। और अब जो है सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो है हर तरफ जो है उनको डार्कनेस और अजीब व गरीब जो है माहौल नज़र आ रहा है, और उनके जो क्योंकि अंधेरा है तो उनके जो फिगर्स हैं, थोड़ी बहुत जो रोशनी है उसके बैकग्राउंड में वो बिल्कुल शेड्स की शक्ल में या सायों की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। Where peace and rest can never dwell, वो कहता है यहाँ पे पीस और रेस्ट कभी भी नहीं रह सकता। And hope never comes that comes to all but torture without end, वो कहता है कि यहाँ पे still urges and a fiery deluge fed with ever burning sulfur unconsumed, वो कहता है कि यहाँ पे कभी भी होप नहीं आती जो हर किसी के पास आती है। अब यहाँ पे होप के बारे में जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताता हूँ, होप के बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल बतानी पड़ेगी आपको। और इसके साथ ही ये पहला लेक्चर जो है इसके लिए मुझे इजाज़त दीजिए, ये कंप्लीट हुआ। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, प्लीज़ लाइक देना ना भूला करें, इससे जो है चैनल की रेटिंग बढ़ेगी। मैंने फ़ंड रेजिंग के लिए ये चैनल बनाया है कि अगर कोई फंड्स आएंगे तो गरीब लोगों की मदद हो जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ इसमें मेरा साथ दीजिए सब्सक्राइब करवाने में। और एक मेरा जो है इंग्लिश एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए भी मैंने चैनल बनाया है, ईसॉप्स फेबल्स, और उसमें मुख्तलिफ पोइम्स जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की या मुख्तलिफ मशहूर पोइम्स जो बहुत अच्छी पोइम्स मैंने आज तक पढ़ी हैं वो मैं रीड आउट कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। और इसी तरह से मैं बहुत अच्छी अच्छी जो है उसमें मॉरल स्टोरीज़ और वो सारी रीड आउट करूँगा, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब ये चैनल किया हुआ है तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इंशाल्लाह, तो आप उसको भी प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब करें और उसको भी सुन के देखें। 10 मिनट्स इट विल इम्प्रूव योर एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश एंड काइंड ऑफ जो है सारी चीज़ें जो आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी, से एक्सप्रेशन वगैरह हर चीज़, तो स्पोकन आप जो है उसकी बेहतर हो जाएगी। तो आप उसको 10 मिनट रोज़ाना जो है उस चैनल को आप सुन लिया करें। और इसके साथ ही जो है मैं नेक्स्ट जो है लेक्चर वो भी अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।